دور کے گھنے جنگل میں ایک چڑیل رہا کرتی تھی۔ چڑیل اکثر رات کو جنگل میں بھٹکتی رہتی تھی۔ رات کے وقت کوئی بھی شخص چڑیل کے ڈر سے جنگل نہیں جاتا تھا۔ اسی جنگل کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس چڑیل کے بارے میں چہمگوئیاں کرتے رہتے تھے۔ وہ چڑیل زیادہ تر رات کو ہی جنگل سے باہر آتی اور گاؤں کا چکر لگاتی، پورا گاؤں گھومتی، آوازیں نکالتی، لیکن اس نے کبھی نہ کسی کو نقصان پہنچایا، نہ کسی کو کچھ کہا۔ گاؤں کے لوگ اکثر چڑیل کے بارے میں بات کرتے کہ وہ اپنی گم شدہ بیٹی کی تلاش میں آتی ہے۔ گاؤں میں ایک بہادر لڑکی نینا رہتی تھی۔ نینا بیٹا، بازار سے ضروری چیزیں لینی ہیں، جاؤ اور خرید لاؤ، اور ہاں جلدی واپس آنا کیونکہ مارکیٹ جانے کے لیے جنگل کو پار کرنا پڑتا ہے، شام نہ ہونے پائے۔ میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے۔ نہ ہی مجھے کبھی جنگل میں نظر آتی ہے، نہ کبھی گاؤں میں۔ اس بیچاری کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا، لیکن مجھے میری بیٹی نہیں ملتی۔ پتہ نہیں مجھے کب تک اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ نہ جانے میری آنکھیں کبھی میری بیٹی کو دیکھ پائیں گی یا نہیں۔ اسے میں کہاں ڈھونڈوں؟ نینا بھی اکثر اس چڑیل کے بارے میں سوچتی رہتی۔ پتہ نہیں نہ جانے اس چڑیل کو کیا پریشانی ہوگی جو اکثر گاؤں میں اور جنگل میں منڈلاتی رہتی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ جنگل کا راستہ پار کرتے ہوئے مارکیٹ جا رہی تھی۔ اتنے میں وہ مارکیٹ پہنچ گئی، لیکن مارکیٹ میں بھی اس کا دھیان اسی چڑیل کی طرف تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی، چڑیل روز گاؤں کا چکر لگاتی ہے، کہتی تو کسی سے کچھ بھی نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو بات ہے۔ میرے گاؤں کے لوگ بھی اس سے خوف زدہ ہیں، آخر کسی کو تو اس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ خیر میں اپنا سامان لوں جلدی جلدی سے، ماما نے جلدی واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ سبزی والے چچا، مجھے جلدی سے یہ سبزیاں اور پھل دیجیے، ماما نے جلدی واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ میرا گھر جنگل پار ہے، یہ نہ ہو دن ڈھل جائے اور پھر مجھے رات کو جنگل پار کرنا پڑے۔ سبزی والے چاچا، کیا آپ کو جنگل کی چڑیل کے بارے میں کچھ خبر ہے؟ ارے بیٹا، مجھے بھی بس سنی سنائی باتیں ہی پتہ ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے، لیکن پھر بھی اس سے خوف تو آتا ہے۔ رات کو مسلسل آوازیں نکالتی ہے۔ تم جلدی جلدی سبزی لو اور گھر جانے کی کرو بات۔ پتہ نہیں لوگ اس سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں۔ خیر میں تو کسی سے بھی ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اگر مجھے کسی دن وہ چڑیل مل گئی تو میں اس سے تو ضرور پوچھوں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چڑیل کی بیٹی کیسے گم ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی بیٹی اپنی ماں سے خود ملنے نہیں آ سکتی؟ بھلا چڑیل کی بیٹی کو بھی کوئی اغوا کر سکتا ہے؟ نینا خود سے باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ اسے جنگل میں کھڑی بطخ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ چلا جو اس کے عین سامنے کھڑی تھی، اور اچانک اس کی آواز پہ وہ چونکی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے ارے پیاری بطخ، ادھر آؤ میرے پاس آؤ، کتنی پیاری ہو تم۔ ارے بھاگو تو نہیں، کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، ادھر تو آؤ۔ اچھا لو دیکھو، میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دیتی ہوں، رکو تو پیاری بطخ۔ نینا آواز دیتی ہے، لیکن بطخ اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگتی ہے، اور نینا اسے پھر کھانے کو کچھ دیتی۔ بطخ کھانے پہ ایسے ٹوٹتی ہے جیسے کئی دنوں سے بھوکی ہو، اسے ادھر ادھر کا ہوش ہی نہیں رہتا، اور وہ نینا کا خوف بھی بھول جاتی ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد بطخ مشکور نگاہوں سے نینا کی طرف دیکھتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کئی دنوں سے بھوکی تھی اور نینا کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ نینا اس کے پاس گئی تو بطخ انسانی آواز میں بولنے لگی، میں اصل میں جنگل کی چڑیل کی بیٹی ہوں۔ جادوگر اور میری ماں کے بیچ میں ایک لڑائی ہوئی تھی۔ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے جادوگر نے مجھے قید کر لیا تھا۔ میں کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلی ہوں۔
मुझे बस अपनी माँ से मिलवा दो। ओ छोटी प्यारी बत्तख, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से ज़रूर मिलवाऊंगी। वो यही जंगल में होगी, हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे, तुम बस मेरे पीछे पीछे चलती रहो, हम तुम्हारी माँ को यहीं से ढूंढ लेंगे। बत्तख चुपचाप नैना के पीछे पीछे चलने लगती है। दोनों जंगल के रास्ते चलते चलते आखिर उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल परेशान एक पेड़ के नज़दीक खड़ी थी। वो अब भी अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। नैना उसे पीछे से आवाज़ देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है। नैना चुड़ैल को सारी बात बताती है कि किस तरह जादूगर ने उसकी बेटी को कैद कर लिया था और अब बत्तख के रूप में उसे उसकी बेटी वापस मिल चुकी है। लेकिन अब आप परेशान ना हो, आपकी बेटी अब आपके पास पहुंच चुकी है। चुड़ैल कुछ देर तो उसको देखती रहती है, फिर कुछ देर बाद सोच के बोलती है, अरे लड़की, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है। आज मेरी बेटी को मिलवा के तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। उसके बाद चुड़ैल अपनी बेटी को एक जादुई शरबत देती है। चुड़ैल की बेटी उसे आहिस्ता आहिस्ता करके पीना शुरू कर देती है और फिर देखते ही देखते वो दोबारा चुड़ैल की बेटी में बदल जाती। अरे देखो तो, मैं फिर पहले जैसी हो गई। चुड़ैल की बेटी खुशी खुशी अपनी माँ को बताती है। चुड़ैल एक खूबसूरत तोहफा नैना को देती है। नैना खुशी खुशी वो तोहफा कबूल करती है और फिर वापस अपने गांव चली जाती है। नैना सारे गांव वालों को बताती है कि अब उन्हें किसी भी चुड़ैल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।